آج کی ویڈیو میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کے حیرت انگیز کمالات اور برکات کے بارے میں جانیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھے تو اسے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا وغیرہ وغیرہ، اور اسی کے ساتھ غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بڑا ہی بابرکت و مؤثر ترین عمل بھی شیئر کروں گا۔ یہ بڑی قیمتی ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک پوری دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس موضوع پر دوسری ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ میں اتنے شاندار طریقے سے اس کے فضائل و فوائد اور خیر و برکات بیان کروں گا کہ آپ کو ہر بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ اور ہاں، اس ویڈیو میں ایک ایسا بابرکت عمل بھی ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ خاص عمل آج ہر انسان کی ضرورت ہے، یعنی انسانوں پر غم آنا، مصیبت آنا، آزمائشیں اور پریشانی آنا بالکل فطری چیز ہے۔ اس سے کسی بھی صورت کسی بھی انسان کے لیے فرار ممکن نہیں، لیکن اگر وہ آج کا خاص عمل کر لے تو اس کی برکت سے اس کی پریشانیاں دور ہوں گی اور مصائب و آلام سے حفاظت ہوگی۔ اس عمل کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو روحانی بلندی عطا کرتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے۔ دوستوں، اس وقت آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ سب سے بلند و برتر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا۔ میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ مبارک کلمہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ بہت بابرکت کلمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ بڑی برکت کا کلمہ ہے، شیطان اور تمام بلاؤں سے بچنے کی عمدہ چیز ہے۔ جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اس طرح کہ اول و آخر 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ بزرگان دین نے ایک عمل ہے جس کی کثرت کی ہے، جب فرصت ہو کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا ہے۔ وہ ذکر یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس ذکر میں عجیب برکت ہے۔ جو آدمی ہمیشہ اس ذکر کی کثرت کرے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے، غنا اور تونگری حاصل ہوتی ہے، ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رات اور دن میں ہر وقت یہ ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مبارک کلمہ اسلام ایک بہت طاقتور اور خوبصورت اظہار ہے، جس کا مطلب ہے طاقت و قوت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور مشکل اور پریشانی کے وقت اس سے مدد طلب کرنے کا ایک پراثر وظیفہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے کی بھی شکایت کی اور کہا
کہ اس کی ماں بہت پریشان حال ہے، آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ میں تجھے اور اسے حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ حضرت عوف اپنے گھر کی طرف لوٹے اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور صبر کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں کتنی اچھی بات کا حکم دیا ہے۔ پھر وہ دونوں پڑھنے لگے۔ وہاں دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہوا، اس نے ان کے ریوڑ کو ہانکا اور اسے اپنے والد کے پاس لے آیا۔ یہ کل 4000 بکریاں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا بیٹا جو مال اپنے ساتھ لایا ہے کیا میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ اس پر سورہ طلاق کی آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کی ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور ہر جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو جو توکل اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے روزی پہنچاتا ہے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں تو خوف شکم سیر ہوتے ہیں۔ توکل کی برکت سے شخص کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور ان میں خوب برکت بھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی اور خوشحالی میں سے ہر ایک کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے جہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ جس نے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ توکل علی اللہ کی بڑی شان ہے، اس کی برکت سے بڑے حیرت انگیز معجزات و عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم توکل علی اللہ کے معجزات پر ویڈیو بنائیں؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ جو گناہوں سے اجتناب کرتا رہا اللہ تعالیٰ اسے حرام سے حلال کی طرف، تنگی سے وسعت کی طرف اور جہنم سے جنت کی طرف نکالے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے امید ہی نہ تھی۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، حرام پر حلال کو ترجیح دیتا ہے اور ہر قسم کے سخت و ناگوار حالات میں صبر کرتا ہے، اگر وہ تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسی جگہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کثرت سے استغفار کیا اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرماتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ ناظرین، میں نے اپنے اسی چینل پر استغفار پر چند بڑی ہی معلوماتی ویڈیوز بنائی ہیں جن میں اس کی اہمیت و افادیت بیان کی ہے۔ ان ویڈیوز کو اب تک الحمدللہ بہت سے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے فیڈ بیک شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان ویڈیوز سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانیاں ہیں اور غم ہی غم ہیں، آزمائشوں کا دور چل رہا ہے، یہ ایک کے بعد دیگر مسائل پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس سب کے حل کے لیے میں نے استغفار کے بہت سے راز اور فضائل و برکات بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ استغفار پر میری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ویڈیوز آپ کی زندگی بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے انہیں کم از کم ایک بار ضرور دیکھیں اور پسند آنے پر بن کہے لائک، شیئر اور کومنٹس کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی زبردست اور قیمتی و معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے لائک، شیئر اور کومنٹس کرنے سے کچھ نہیں جاتا، ہم آپ سے یہ کام کرنے کو اس لیے بولتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں ویڈیوز پر نہ ہوں، یعنی لائک، شیئر اور کومنٹس آپ نہیں کرتے، تو لگتا ہے کہ ہم انسانوں سے نہیں بے جان چیزوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں ویڈیوز بنانے میں اور آپ کو ویڈیوز دیکھنے میں لطف آئے، اور ایسا لگنا چاہیے کہ ہماری ویڈیوز کو بے جان نہیں جاندار دیکھ رہے ہیں۔ اپنی جانداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کومنٹس کریں۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کم از کم ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔